بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، کس طرح سے پاکستانی جی رہے ہیں، اس کا اندازہ لگانا ہو تو سب سے بڑے شہر کا اندازہ لگا لیجئے، وہیں سے پتہ لگ جائے گا، وہیں سے ٹیسٹ ہو جائے گا۔ سب سے بڑا شہر کراچی۔ اب تو کہنا چاہیے دہائیوں سے ہی حکومت چل رہی ہے پیپلز پارٹی کی، 2008 سے تو مسلسل۔ اور حال کیا ہے کہ مین شاہراہ پر، بڑی شاہراہ پر 10-12 ڈاکو آتے ہیں، کلاشنکوف ہوتی ہے ان کے پاس، اور لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ان کو کوئی ڈر اور خوف ہی نہیں ہے، رش لگا ہوا ہے، اتنی زیادہ ٹریفک ہے، سب کے سامنے آ کر لوگوں کو روک کر لوٹتے ہیں اور زد و کوب بھی کرتے ہیں، تشدد کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ یہ ہے کراچی کی حالت۔ اب اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ اصل میں ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ اشتہارات آ گئے، کروڑوں روپیہ اشتہارات پہ لگ گیا، اعلانات ہو گئے، ساری حکومتوں نے کہا ہم دے رہے ہیں جی سبسڈی، ہم موٹر سائیکل والوں کے لیے کر رہے ہیں، ہم دیکھیے ٹرانسپورٹ کے لیے کر رہے ہیں۔ ابھی تک ملنا شروع ہوا ہے یا نہیں؟ سوال تو میرا یہ ہے۔ میں نے تو جس سے پوچھا وہ کہہ رہے ہیں جی ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی، ایپ کا مسئلہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہم نے رجسٹر کروا لیا، کوئی جواب ہی نہیں آیا، لکھا آتا ہے مریم کو بتائیں، لیکن مریم تو سن ہی نہیں رہی۔ وفاقی حکومت کہاں ہے، صوبائی حکومتیں کہاں ہیں؟ کیا ریلیف دیا گیا ہے لوگوں کو؟ جو کہا گیا کہ پیٹرول پر 2000 روپیہ یا فی لیٹر 100 روپیہ یا 20 لیٹر تک ریلیف دیا جائے گا موٹر سائیکل سواروں کو، آئیں رجسٹر کروائیں، ہوا کیا ہے اب تک؟ میری اطلاعات تو یہی ہیں، اخبارات میں اشتہار آئے ہیں، ہاں جی اس طرح سے آپ کو ریلیف ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، یہ سب ہوا ہے، ہر طرف خبریں چلی ہیں، ملا کیا ہے اب تک؟ یہی کہا جا رہا ہے اب آئے گا جی، اب بس شروع ہونے لگا ہے۔ آپ ذرا پلیز بتائیے گا اپنے گرد لوگوں سے پوچھ کر، یا آپ خود جو موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں، آپ نے اپلائی کیا ہے، کیا جواب آیا ہے، کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، یا آپ کے ارد گرد کسی نے، کوئی رشتہ دار، دوست، احباب کے ارد گرد کوئی بھی ہو، کس کو اب تک سبسڈی مل سکی ہے، ذرا ضرور بتائیے گا۔ یا یہ صرف عوام کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، اشتہار کی حد تک یہ سب چل رہا ہے، پیسہ وہاں پر چلائے جا رہے ہیں، کروڑوں روپے وہاں لگا رہے ہیں، اسی کا ریلیف دے دیں لوگوں کو۔ کب شروع ہوگا؟ ہم نے سنا تھا موبائل دے دیے ہیں، پیٹرول پمپس پر پہنچ گئے ہیں، ایپس تیار ہو گئی ہیں، سارا کچھ ہو گیا ہے، تو یہ سب کہاں ہے؟ ابھی تک کیوں نہیں اس پر عمل درآمد ہو سکا؟ یہ ہے اصل سوال، یہ ہے بڑا سوال۔ اب جناب کراچی کی بات کر لیجئے۔ ڈی آئی جی ایسٹ کراچی ڈاکٹر فرخ علی لنجار نے شارع فیصل پل پر وائرل واقعے کا نوٹس لے لیا ہے جی، مبارک ہو آپ کو۔ ایس ایس پی کرنگی اور ملیر کو تحقیقات اور مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کی ہے، سیکیورٹی بڑھانے اور گشت تیز کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اب یہ کب کیا ہے انہوں نے؟ جب شاہ فیصل کالونی پل پر مسلح ڈاکوؤں کی شہریوں سے لوٹ مار کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہوئیں، لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ بتا رہے ہیں وہ دیکھو ویڈیو بناتے ہیں، وہ دیکھو پیچھے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، یہاں رش لگا ہوا ہے، ٹریفک جام ہو گئی ہے، اور پیچھے 10-12 ڈاکو ہیں، کلاشنکوف ہیں ان کے پاس، اور شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے، بلکہ 12 سے 15 بتا رہے ہیں، مسلح ڈاکو ہیں، ان کا ٹولہ ہے، پل پر رکاوٹیں کھڑی کی، شہریوں کو لوٹ رہے ہیں، ملزمان کلاشنکوف اور دیگر جدید ہتھیاروں سے لیس تھے، اس کو استعمال کر رہے تھے، اور جو مزاحمت کر رہا تھا ان افراد کو بدترین تشدد کا نشانہ بھی بنا رہے تھے۔ یہ ہے جناب کراچی، سب سے بڑا شہر۔ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کراچی کے بغیر ترقی کی جائے۔ سب سے بڑا شہر وہ ہے، بندرگاہ ہے آپ کی، آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، سب سے اہم ترین شہر کراچی ہے، اور وہاں امن و امان کی یہ صورتحال ہے۔ تو آپ سوچئے کیا حالات ہوں گے، کہاں جائیں گے؟ اب شعبدہ بازی بڑی ہے۔ میں آپ کو بتائیں جی اشتہار چل گئے، لوگ پریشان ہیں، ان کے تو روز کے معاملات نہیں چل رہے، دیہڑی دار کس طرح سے گزارا کرے گا؟ جا کر لوگوں سے پوچھیں تو وہ تو اب یہ بھی پریشان ہے کہ 8 بجے آپ نے مارکیٹس بند کرنے کا کہہ دیا۔ ابھی ٹیلی ویژن پر ایک شخص کا انٹرویو چل رہا تھا، اور وہ کہتا ہے جی دکانیں بند ہیں، ہم 8 بجے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا اینکر نے کہ جی صبح کیا کریں گے؟ کہتے جی صبح 8 بجے جانا ہوتا ہے، 12 گھنٹے ڈیوٹی، 8 بجے جانا ہے، 8 بجے واپس آتے ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ اچھا اب لیٹ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ جہاں کام کر رہے ہیں وہ لوگ کہیں گے کہ بھائی لیٹ کیوں آئے، تو پھر بھی ہم صبح لے لیں گے۔ مہنگائی کی شکایت سب کر رہے ہیں، دکاندار بھی کر رہے ہیں۔ پھر لوگ کہہ رہے ہیں جی سرکاری نرخ پر جو چیز ملتی ہے وہ معیاری ہی نہیں ہے، آٹا ہے تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کھانے کے، اس سے روٹی سے نہیں بن رہی، دیگر مسائل ہیں۔ کہنے کو یہ جہاں امپلیمنٹ کر دیتے ہیں وہاں معیار گر جاتا ہے، اور جہاں کوئی معیار تھوڑا بہتر ہو وہاں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور پیٹرول اور ڈیزل میں کمی کے کوئی اثرات ابھی تک لوگوں پر نہیں آئے، کوئی مہنگائی میں ابھی خاطر خواہ کمی نہیں ہوئی، ہاں صرف کرایوں میں کمی ضرور ہوئی ہے۔ تو یہ عوام کے ساتھ کیا دھوکہ ہو رہا ہے، فراڈ کیا جا رہا ہے؟ کب دیں گے آپ؟ اعلانات کب سے کر دیے ہوئے ہیں، آ رہا ہے جی ریلیف آ رہا ہے، بس شاید اسی انتظار میں کہ ویسے ہی قیمتیں کم ہو جائیں گی، اور ہم نے لوگوں کو امید دلائی ہوئی ہے تاکہ لوگ باہر نہ نکلیں، کوئی سڑکوں پر نہ آ جائے، ان کو دلائی ہوئی امید، تب تک شاید پیٹرول کی قیمتیں انٹرنیشنلی ویسے ہی کم ہو جائیں۔ چلیں مذاکرات ابھی کامیاب نہیں ہوئے، معاہدہ کوئی نہیں ہوا، لیکن جنگ بھی تو نہیں دونوں طرف سے ہو رہی۔
کہا جا رہا ہے اب ہرمز، اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی میں بھی بند کر دوں گا، پتہ نہیں کیا بنے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بھی نہ گزرے پھر، تاکہ چین اور رشیا کے لیے بھی مسائل ہوں، ایران بھی تیل نہ بیچ سکے. اب ٹرمپ یہ سوچ رہے ہیں تو شاید پھر ہم دباؤ ڈال سکیں، لیکن اس سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. امریکہ میں ریکارڈ مہنگائی ہو چکی ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو اگر حکومت اس پر بیٹھی ہوئی ہے کہ اچھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب تیل سستا ہوگا تب تک بس اشتہاروں پر زور رکھو، تو یہ کون سی پالیسی ہے؟ تو اسے دھوکہ دہی ہے. بہرحال اللہ کرے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں واقعی تیل کی قیمتیں مزید نیچے چلی جائیں. اب جناب یہ جان شیر صاحب ہیں، یہ صحافی ہیں اور غالباً دنیا نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں یا رہے ہیں، ان کے پورٹ فولیو بھی یہ سارا بتایا جا رہا ہے. یہ اب بتا رہے ہیں، ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں کہ جی ہو یہ رہا ہے کہ جو ریڑی والا ہے اس کے خلاف تو بڑے آپریشن ہو رہے ہیں. ملتان سے صحافیوں کہہ رہے ہیں ملتان میں ایم ڈی اے اور میونسپل کارپوریشن والوں نے غیر قانونی سوسائٹیز اور پلازوں کی اپروول کی لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے. پلازے اور غیر قانونی سوسائٹیز ان کو اپروو کیا جا رہا ہے. کروڑوں روپے اندر کھانے منٹوں میں کماتے ہیں. باہر کارکردگی کے لیے گول گپے کی ریڑھی، فروٹ کی ریڑھی، کھلونے کی ریڑھی اٹھا لیں گے. یہ لوگ 200 سے 400 کماتے ہیں. وہ بیچارہ دہاڑی دار کو 500 1000 کما کے چلا جائے گا. اس کے اوپر سارا ظلم ہو رہا ہے، اس کے اوپر یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن جو بڑے مگرمچھ ہیں ان کو کوئی نہیں ہاتھ ڈال رہا. پھر انہوں نے تصاویر لگائی ہیں کہ جی پنجاب میں ہر محکمہ تاریخی لوٹ مار کر رہا ہے. ستھرا پنجاب اربوں روپے کے فنڈز، پرانی مشینری جو ورک شاپس میں رل رہی ہے، پورا شہر کچرے سے بھرا پڑا ہے. ستھرا پنجاب والے اربوں روپے لوٹ کر خواب خرگوش میں ہیں. واہ کارکردگی، تصاویر لگائی ہیں، پرانا سامان سب زنگ لگ گیا، سب خراب ہو گیا، اور اشتہار بازی بہت چل رہی ہے جی ہماری کارکردگی ہماری کارکردگی. اس کا یہ دیکھیے رپورٹر جو ہیں وہ پول کھول رہے ہیں. پھر اسی طرح انہوں نے شالیمار ایکسپریس ایک بار پھر حادثے کا شکار، اس کی تصویر بھی لگا دی ہے. ٹرین کی بوگی فاروق آباد اور شیخپورہ کے درمیان پٹری سے اتر گئی. ریلوے کی تاریخ میں شاید کبھی اتنے حادثات ہی ہوئے ہوں، یعنی اتنے کم دنوں میں، کچھ 2 ہفتے میں یہ درجنوں واقعات ہو گئے ہیں، 2 درجن سے زیادہ. آپ سوچئے حادثات کے. یہ حال ہو چکا ہے ہمارے ہاں اس وقت ریلوے کے انفراسٹرکچر کا. باقی جی آغا شیخ سرور یہ نوجوان صحافی ہیں، کئی دفعہ گرفتار ہوئے، بڑا کچھ انہوں نے سہا ہے، لیکن یہ بھی باز نہیں آتے. پھر غریبوں کے پاس پہنچ گئے اور توسیع ہو رہی ہے علی جویری کے مزار کی. وہاں پر منصوبے کے دوران جو لوگ مزدوری کے طور پر کام کر رہے ہیں وہ بھی خان کے دور کے لنگر خانے یاد کر رہے ہیں، پناہ گاہیں جو گرا دی گئی ہیں، بند کر دی گئی ہیں. کہتے ہیں وہاں سے کھانا مل جاتا تھا. اب یہ مریم نواز صاحبہ کا منصوبہ ہے، وہاں پر مزدور کام کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو اب کچھ مل نہیں رہا ہے، یہاں پر سو نہیں پاتے، کوئی جگہ نہیں ہے، اس کے لیے زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، کیا ہم بچائیں گے؟ یہاں کھانا تو مل جاتا ہے چلیں جی لنگر سے، باقی کیا کریں گے؟ اور کئی دفعہ نہیں بھی ملتا ہمیں جو ٹھیکیدار اس کی طرف سے. پھر یہ بھی خبر آئی ہے کہ ایک اور حادثہ ہوا ہے، وہ کوئی کرین کی وجہ سے دیوار گری ہے، وہاں ایک شخص جہاں باق ہو گیا ہے، اور کوئی 4-5 لوگوں کو، کرین آپریٹر اور دیگر ٹھیکیدار وغیرہ، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اسی طرح جس طرح پہلے آپ نے دیکھا تھا یہیں پر کنسٹرکشن کی وجہ سے وہ ماں بیٹی چھوٹی سی بچی تھی اور نوجوان وہ لڑکی تھی، وہ جہاں بھاگ ہو گئے اور کہا گیا جی فیک نیوز ہے، وہ گٹر میں بہہ گئے تھے. تو اب ایک اور حادثہ ہو گیا، جبکہ اس کے بعد بڑی احتیاط کا کہا گیا تھا کہ کنسٹرکشن سائٹ ہے بڑی احتیاط کریں، لیکن یہ ہوا ہے کوئی دیوار گری ہے اور اس کے بعد یہ حادثہ ہو گیا ہے، وہ رپورٹ ہو رہا ہے. بہرحال یہ جناب عوام کے ساتھ چل رہا ہے. پھر دیکھیں عدنان عادل صاحب سینئر صحافی ہیں، لکھتے ہیں پاکستان میں غربت بڑھنے کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں IPP سے کیے گئے معاہدے ہیں. اس سال 1900 ارب روپے عوام سے وصول کر کے ان کمپنیوں کو صرف کیپیسٹی پیمنٹ یعنی بجلی انہوں نے بنائی نہیں، کسی نے خریدی نہیں، لیکن ان کو ادائیگی کی مد میں، استعداد کی ادائیگی میں کہ جی آپ سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر بجلی نہیں خریدیں گے پھر بھی ہم آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کے مد میں دیں گے. تو ان کو اس طرح ادا کیے گئے ہیں. ابھی کنہوں نے معاہدے کیے؟ جی نون لیگ نے، اور وہی آج پھر ان کو تھما دیے گئے اقتدار. بھائی وہ جو میں نے شروع میں کہا نا کہ کراچی میں جس طرح ڈاکوں کا راج ہے، اسی طرح الیکشن پر ڈاکہ مارا گیا ہے، اور اس کے بعد جب آپ آئیں گے تو پھر اسی طرح سے ہوگا، یہی چیزیں چلیں گی. ایک افسوسناک واقعہ جی ہے سامنے آیا. سرینا ہوٹل میں اسپیشل ڈیوٹی پر مامور اسلام آباد پولیس کا سب انسپیکٹر مختار احمد دل کا دورہ پڑنے سے جان کی بازی ہار گیا. تو کافی سخت ڈیوٹی بظاہر لگتا ہے چل رہی ہے کچھ دنوں سے، کیونکہ آج بھی خبریں آئیں کہ جی رات گئے تک رش رہا سڑکوں پر، کیونکہ ابھی بھی کچھ مہمانوں کی روانگی کا سلسلہ تھا. تو اسلام آباد، راولپنڈی میں پھر بھی سڑکوں پر رش رہا، خاص طور پہ اسلام آباد میں. تو اب اسپیشل ڈیوٹی پر ظاہر ہے پولیس والے بھی رہے، اور اس میں سینئر صحافی ARYP آپ ان کو دیکھتے ہیں، حسن ایوب، وہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر آرمی چیف، فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر 6 دن نہیں سوئے، 6 دن سے وہ جاگتے رہے دن رات. یہ جو سارا اسلام آباد ٹاکس چل رہی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار، شہباز شریف کافی متحرک رہے ہیں.
لیکن حسن ایوب صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف تو 6 دن سوئے ہی نہیں، اور انہوں نے اپنے وی لاگ میں اس کا باقاعدہ ذکر کیا ہے۔ سید عاصم منیر نہیں سوئی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ٹاکس اور کوشش تھی کہ کامیاب ہوں۔ 6 دن سے سید عاصم منیر نہیں سوئی، لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کے وقار کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے انہوں نے اپنی جو نیند ہے اس کو، یا اپنے آرام کو، یا اپنی صحت کے اوپر جو ہے ان تمام چیزوں کو ترجیح دی۔ یہ جناب حسن ایوب صاحب نے یہ خبر شیئر کی ہے کہ آرمی چیف 6 دن سے سوئے نہیں، کیونکہ اس طرح کے حالات تھے اور اس طرح کی یہاں میٹنگز چل رہی تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ساری توجہ وہاں پر رکھی۔ تو یہ جی حسن ایوب صاحب المعروف راوی، جو کہتے ہیں جی راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، تو انہوں نے بھی یہ خبر شیئر کی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔